میراث اسی وقت میراث کہلا سکتی ہے جب اس کا وارث ہو. اگر وارث نہیں ہے تو میراث کسی کام کی نہیں ہے. تو یہ قرآن نبی کی میراث ہے اور اس نبی کی میراث میں رہنا ہے قیامت تک. اور میراث اس وقت ہی مکمل ہوتی ہے جب اس کا وارث ساتھ رہے. اب میراث میں رہنا ہے قیامت تک. اب ضروری ہے اس میراث کا وارث بھی ہو جو قیامت تک رہے. وارث کو قیامت تک رہنا ہے. سمجھ نہیں آپ؟ قرآن قیامت تک، وارث کا ہونا قیامت تک ضروری ہے. اس لیے عزیزان گرامی قدر، کائنات میں جو ہدایت کے لیے اللہ ہادی مقرر کرتا ہے، اس ہادی کا ضروری ہے کہ اپنے دور میں سب سے بڑا عبادت گزار ہو. میں اگر سمجھا پایا، یعنی جو ہدایت کرے گا، جو ہادی ہوگا اپنے زمانے کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے میں سب سے بڑا عبادت گزار ہو. ایسا ہی ہے ہمارے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی بن کر آئے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار. کیا کوئی یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ نبی سے بڑا کوئی عبادت گزار ہو، جن کے لیے قرآن کہہ رہے ہیں قُمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. میرے نبی عبادت کو کم کر دے، رات کو کم کھڑا ہوا کر، تیرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. توجہ جانے گرامی قدر، میں آج کے دن تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. جو ہادی ہوگا وہ اس وقت تک منصب ہدایت میں نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار نہ ہو. نبی تھے اپنے زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار. اب نبی جا رہے ہیں، اور کیجئے گا نبی جا رہے ہیں. اب نبی کے بعد جو منصب ہدایت پر آئے گا وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا. اسی لیے نبی نے یہ کہہ کر اس دنیا کو چھوڑا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی بھی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ثقلین کی عبادت، ثقلین میں کون آتا ہے؟ جن بھی آتے ہیں، انسان بھی آتا ہے. اور قابل غور جملہ ہے، تخلیق کا جو مقصد ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جنوں اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. مقصد کیا ہوا؟ جنوں کا عبادت، انسانوں کا عبادت. اور جو دونوں کی ہدایت کرے گا، جو جنوں کا بھی ہادی ہو، انسانوں کا بھی ہادی ہو، اسے چاہیے ان سب سے بڑا عبادت گزار ہو. اسی لیے کہا علی کی ایک ضربت، میں کیسے بیان کروں، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اور جس کی ایک ضربت اس ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس کی 2 رکعت نماز کا کیا کہنا. اب جو بھی آئے گا اپنے سے پہلے کے بعد، وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا. اب زمانہ آ گیا زین العابدین کا.
میں آ گیا آج کا دن. ماشاءاللہ. آج کا دن زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت. ماشاءاللہ بڑی روحانیت والی مجلس ہے. مولا آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے, حوائج کو قبول فرمائے. عبادت گزاروں کی زینت. نبی سے بڑھ کر کسی کی عبادت ہے؟ علی سے بڑھ کر کسی کی عبادت جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے؟ اس خاندان میں زین العابدین کہلوانا اور سند نبی نے نہیں دی, اللہ نے دی ہے. آپ روایات کو جا کر پڑھیے. قیامت کا دن ہوگا, 1.25 لاکھ نبیوں کی صفیں, اولیاء کی صفیں, اوصیاء کی صفیں, امتوں کی صفیں, پوری کائنات کی صفیں, جنات موجود, انسان موجود. آوازیں پروردگار آئے گی, آئینہ آئینہ زین العابدین. زین العابدین کہاں ہے؟ نبی نہیں کہیں گے لبیک یا ربی, علی نہیں کہیں گے. اس سے بڑی روحانیت کیا ہو سکتی ہے؟ فضائل میں گریا ہو رہا ہے. ایک روح کھڑی ہوگی جو کہے گی انا زین العابدین. وہ کون ہے؟ علی کا پوتا سجاد